السلام علیکم، آداب عرض جی ٹی لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب بس میرا گلا خیریت سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر جو ہے ریکارڈنگ سحری کے بعد کر رہی ہوں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ریکارڈنگ کے دوران گلا خشک ہوتا ہے، جب کنٹینیو ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں مسلسل تو گلا خشک ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے روزہ ہوتا ہے تو پانی تو نہیں پیا جا سکتا، اس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ عجیب کھردری سی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ گلے میں خراش ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ آواز میں تبدیلی بھی محسوس ہو رہی ہوگی، تو میں معذرت خواہ ہوں، اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسی بھی آواز ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسی آواز میں ناول کو سننا پڑے گا۔ اگر آپ اریٹیٹ ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی فی الحال۔ جیسی بھی آواز ہے، آئے دن ٹون چینج ہوتی رہتی ہے میری آواز کی، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ کرنے کے دوران جو ہے وہ گلے میں خراش آ جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، تو پھر آواز جو ہے وہ تبدیل ہونے لگتی ہے۔ خیر چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جو کہ میرا دل دھڑکائے جا رہا ہے بار بار مسلسل، اور بس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان میں سے کسی کے کردار کے ساتھ بھی نہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، مطلب ثانیہ ہو گئی، شاہ نواز ہو گیا، اور ناول جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک شاہ نواز گلبانو کی کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہے، تو چلیے ان کا ذکر بھی کم ہی ہوتا ہے، مومنہ اور گلبانو کا۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہے آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 29۔ گلشن نگر آنیہ کی اگلی اور شاید حتمی منزل، وہ ٹکر ٹکر ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسرار میں لپٹی ہوئی سفید حویلی، جس کی دیواروں پر سہرے کے پھولوں کی مانند بیلیں لٹکتی تھیں، چمچماتے فرش، یہ بڑی بڑی لکڑی کی کھڑکیاں اور دریچے، اونچی چھتیں جس سے لٹکتے فانوس بار بار اس کی توجہ کھینچ لیتے، سامان آرائش ایسا جس کی قیمت اس کی چمک کی زبانی معلوم ہوتی، اور وہ مورتیاں چھوٹے بڑے سائز کی جو اس گول وضع کے کمرے میں یا ہال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھی ہوئی تھیں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو اچھی خاصی بےہودہ تھیں، اور یہ واحد چیز تھی جس سے آنیہ نے کئی بار دانستہ نظریں چرائی تھیں، اور اس کی مروبیت میں یہ واحد چیز تھی جو ناگواری کا سبب بنی تھی۔ توبہ، کیا یہاں کافر بستے ہیں، بت پرست؟ وہ سوچ رہی تھی، تبھی مظہر کے ہمراہ آپا بیگم آ گئیں۔ توبہ، کیا حسن تھا، رعب حسن ہی تھا کہ اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ البتہ آپا بیگم نے خوب اس کی بلائیں لی، لپٹا لپٹا کر پیار کیا۔ ایسی موہنی صورت میں تو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ آنیہ ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی کلائی سے ایک نفیس سا کنگن اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دیا اور دعائیں دینے لگیں، سدا سہاگن رہو، پھلو پھولو وغیرہ وغیرہ۔ اور اس دوران مظہر پہلو بدلتا رہا، نہ آنیہ کی نظر پڑی نہ آپا بیگم کی۔ مظہر نے مجھے پہلے ہی تمہارے بارے میں بتایا ہوتا تو خوب دھوم دھام سے تم دونوں کی شادی کرتی، یوں کہ سارے زمانے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم جلد ہی ایک فنکشن۔ آپا بیگم، تبھی مظہر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مظہر، تم نے مجھے آنے سے پہلے اطلاع دی ہوتی تو وہ والا بنگلہ خالی کروا لیتی، یہ جگہ میری بہو کے شایان شان نہیں ہے۔ آپا بیگم، آپ ذرا میری بات سن لیں۔ اب کی بار مظہر نے سختی سے کہا۔ آپا بیگم تو چونک ہی گئی، مگر آنیہ بھی حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم اطمینان سے بیٹھو، مجھے ذرا آپا بیگم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ آنیہ اب تک گلشن نگر کے اسرار میں گم تھی۔ میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے محسوس کر رہا ہوں تم اس آفس میں موجود ہو، بڑی حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈسکشن میں حصہ بھی لے رہے ہو، مگر ایکچولی تم یہاں موجود نہیں ہو، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کہاں ہو اور تمہارا دماغ کہاں الجھا ہوا ہے۔ حدید نے اچانک فائل بند کر کے میز پر رکھ دی تھی اور بند مٹھی لبوں پر جما کر بے حد سنجیدگی سے شاہ نواز کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ شاہ نواز کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا، وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے میز پر پڑی فائلز کے پرندے میں ہاتھ مارتے ہوئے حقیقتاً اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بتانا نہیں چاہتے تو اور بات ہے، مگر یہ مت کہو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، حدید نے سابقہ انداز میں کہا۔ اور اگر مجھے غلط فہمی ہوئی بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بار بار اس ٹیبل تک جاتی ہیں؟ ایسا کیا ہے اس ٹیبل کے پیچھے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ حدید نے شیشے کی دیوار کے اس طرف ویران پڑی میز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس ٹیبل پر اب ایسا کچھ نہیں ہے جسے میں بار بار دیکھنا چاہوں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اس بار اس نے میز پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ اپنی کرسی کی بیک سے یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا جیسے بہت تھک چکا ہو۔ حدید نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر پھر خاموش رہا۔ اسے شاہ نواز کی کیفیت تعجب میں ڈال رہی تھی۔
مگر کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے وہ شاہ نواز کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اور وقت تو وہ اسے کئی روز سے دے رہا تھا، جب سے وہ اسے اپنے پرانے خول میں واپس بند ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز اس کا عزیز دوست تھا، اور یہ سچ تو ہے کہ اسے اپنے اس دوست سے محبت بھی بہت تھی۔ بظاہر وہ پتھر سا محسوس ہوتا تھا، مگر حدید جانتا تھا وہ پتھر نہیں، البتہ حوادث زمانہ نے اسے پتھر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ چند ماہ پیشتر اس کی زندگی میں کوئی انقلاب رونما ہوا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی میں مسرت و اطمینان کے رنگ بھر دیے تھے، مگر اب وہ پھر محسوس کر رہا تھا کہ یہ رنگ پھیکے پڑ رہے ہیں۔ حدید، ایک کام کر سکتے ہو؟ شاہ نواز نے اسے مخاطب کیا۔ حدید سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہ نواز مضطرب سا پیپر ویٹ میز کی چکنی سطح پر گھما رہا تھا۔ کسی طرح حنان کی شادی رکوا سکتے ہو؟ حدید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے ایسی کیفیت میں بات کی توقع قطعاً نہیں تھی۔ اس نے بغور شاہ نواز کی جانب دیکھا، کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن وہ اس مزاج کا آدمی نہیں تھا جو ایسا بیہودہ مذاق کرے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شاہ نواز، یہ کس قسم کی فرمائش ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور میں مذاق بھی نہیں کر رہا۔ میں واقعی چاہتا ہوں کہ حنان کی شادی نہ ہو، اس نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے حدید کو مزید پریشانی میں دھکیل دیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ شاہ نواز نے پیپر ویٹ اور تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ کوئی وجہ بھی تو ہو، حدید نے پھر کہا۔ ہے؟ شاہ نواز نے فقط اتنا کہا۔ کیا؟ ایک لفظ میں اس سے زیادہ مربوط سوال اور کیا ہو سکتا تھا؟ حنان کی منگیتر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہ نواز نے کہا۔ کیا وہ اچھی لڑکی نہیں ہے؟ شاہ نواز نے بے ساختہ گھومتے ہوئے پیپر ویٹ پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ ٹیبل کا شیشہ دور تک تڑکتا چلا گیا۔ اس سے زیادہ اچھی لڑکی اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس جیسی اچھی لڑکی حنان جیسا عیاش اور بدکردار انسان ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حدید اتنا متعجب تو اس کی فرمائش سن کر بھی نہیں ہوا تھا جتنا اسے شاہ نواز کے اس رد عمل نے حیران کیا۔ وہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت کے تحت کبھی ٹیبل کے تڑکے ہوئے شیشے کو تو کبھی شاہ نواز کی پیشانی پر تنی ہوئی رگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے جیسے خود بھی کسی دقت میں گرفتار تھا۔ چند منٹ بعد اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا۔ مجھے کچھ روز پہلے پتہ چلا ہے کہ حنان نے اپنی پرانی دلچسپیاں پھر سے ڈھونڈ لی ہیں۔ وہ ڈرگز پھر سے لینے لگا ہے، وہ پھر سے انہی لوگوں کی کمپنی میں رہنے لگا ہے جن کے ساتھ کچھ عرصہ قبل رہتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے گیتیارا نام کی اس کال گرل کو بھی یہاں بلوا رکھا ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا۔ گیتیارا؟ ہاں، مجھے رضوی نے بتایا کہ وہ لڑکی گیتیارا ہے۔ میں نے اگر ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ حدید خاموش رہا۔ تمہیں حیرانی نہیں ہوئی؟ بتاؤ، اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہو؟ حیرانی ہوئی ہے، حدید نے کہا، لیکن حنان کے بارے میں جان کر نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، ہمیشہ سے اس کی صحبت خراب رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے الٹے سیدھے ایڈونچرز کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمیشہ ہی وہ لڑکیوں کی زندگیاں انہیں محبت کے جھانسے دے کر خراب کرتا رہا ہے۔ اس دفعہ شرعی طریقے سے برباد کرنے لگا ہے۔ حیرانی تو مجھے تم پر ہو رہی ہے۔ آخر ایک انجان لڑکی کے لیے تم اتنے ایموشنل اور اگریسو ہو رہے ہو۔ حدید نے لاپرواہی سے بولتے بولتے یکدم جیسے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جذباتیت ایک جذباتی انسان کو اتنا شرمندہ نہیں کرتی ہوگی جتنا ایک سلجھے ہوئے انسان کو کر سکتی ہے۔ شاہ نواز بے ساختہ گلاس وال کے پاس جا کھڑا ہوا جو مین روڈ کا منظر دکھاتی تھی۔ حنان کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آئیں، سینکڑوں گئیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم صرف اسی لڑکی کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ حدید نے جرح کا آغاز کیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے حدید، شاہ نواز نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ایک مرحوم دوست کی بہن ہے، پھر اس نے کچھ عرصہ میرے ساتھ کام کیا ہے۔ جتنا میں اسے جانتا ہوں تو وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس اچھی لڑکی کو حنان کی وجہ سے برباد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا صرف یہی وجہ ہے؟ ہاں۔ آر یو شیور؟ حدید نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں۔ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ حدید کا لہجہ پر یقین تھا اور اس بار شاہ نواز تھک گیا۔ ہاں۔ اس ٹھنڈی اور تھکی ہوئی گہری سانس میں اس کی ہار کا اعتراف تھا۔ ان دونوں کے مابین خاموشی کا طویل وقفہ حائل ہوا، پھر حدید نے تعصب سے، گھامڑ آدمی، تم پہلے نہیں بول سکتے تھے؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا۔ پہلے بولتا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، شاہ نواز نے آہستگی سے کہتے ہوئے کندھا شیشے کی دیوار سے لگا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر پھیکی استہزائیہ ہنسی تھی اور لہجے میں لا حاصلی کا کرب۔ ایک بار کوشش تو کی جا سکتی تھی، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز لب بھینچ کر رہ گیا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، ہاں میں نے سوچا تھا انگلینڈ سے واپسی پر، مگر یار مجھے کیا پتا تھا۔
بعض اوقات ہم خود ہی اپنی خوشیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے یار۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا اکیلا انسان ہوں، بڑی مدت سے سارے چھوٹے بڑے فیصلے خود ہی کیے، خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط۔ اب بھی کوئی صلاح دینے والا نہیں تھا، وہ خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیوں، میں مر گیا تھا؟ حدید نے تڑح کر کہا۔ کیا میرے گھر والوں سے تمہارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا؟ تم ایک بار کہتے تو صحیح، میرے پیرنٹس تمہارا پرپوزل لے کر جاتے، ہر کام تھرو پراپر چینل ہوتا تو وہ لوگ کسی قیمت پر انکار نہ کرتے، مگر تمہارے دماغ میں تو چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز کی طرح آئی لو یو کہنے کی رسم نبھانے کا خناس بھرا ہوا تھا۔ حد ہو گئی شاہ نواز ملک، کم سے کم تم سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ اب شرمندہ تو نہ کرو یار، وہ سچ مچ شرمساری سے پانی پانی ہوتے ہوئے بولا۔ حدید شدید گیس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں تو جوتے پڑنے چاہیے، بالکل مولا جٹ سٹائل تھا۔ مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ شاید ٹھیک سے بیان بھی نہ کر سکوں۔ ایک بار مجھ سے کہا تو ہوتا، اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں نہ لانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا، مگر تمہیں تو میری دوستی اور محبت پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ! حدید نے تو منٹوں میں ہی امیتابھ اور دھرمیندر کی یاد دلا دی تھی۔ یوں محسوس ہوا 19 کی دہائی کی کسی فلم کا سیٹ لگا ہے، ایک دوست دوسرے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاہ نواز اش کر اٹھا، لیکن اسے دیکھ کر جو خیال دماغ میں آ رہا تھا اس کا اظہار کر کے حدید کو مزید خفا تھوڑا ہی کرنا تھا، لہٰذا نہایت سنجیدگی سے مگر شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ معاف کر دو یار، تمہاری دوستی پر تو خیر مجھے ہمیشہ بھروسہ رہا ہے، لیکن ان دنوں میرے دماغ نے ٹھیک مشورے دینا بند کر رکھے تھے۔ تم بھی کراچی میں تھے، عقل والا مشورہ آتا بھی تو کہاں سے؟ حدید نے غضبناک نظروں سے گھورا۔ شٹ اپ! جو آپ کا حکم، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا موڈ ٹھیک کرنا ہوگا اور مدد کا وعدہ کرنا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سنبھال لی۔ تمہاری سزا تو یہی ہونا چاہیے کہ ساری زندگی اسے اپنی بھابھی بنا دیکھو اور ٹھنڈی آہیں بھرتے رہو، حدید نے تڑح کر کہا۔ دل پر پتھر رکھ کر یہ دونوں باتیں برداشت کر لوں گا، مگر شرط یہی ہے کہ یا تو حنان سے اس کی شادی نہ ہو، اگر ہو تو حنان کے راہ راست اختیار کر لینے کی کوئی پراپر گارنٹی ہو، اس نے سادگی سے کہا۔ حدید خاموش رہا۔ حدید کچھ تو بولو، یہ کیا مراقبے میں چلے گئے ہو؟ مجھے سوچنے دو۔ سوچنے کے لیے 1 گھنٹہ کافی رہے گا؟ شاہ نواز نے بے چینی سے پوچھا۔ تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے مجھے لوگوں کی شادیاں رکوانے کا بڑا تجربہ ہے، اور میں دن رات یہی کام کرواتا رہتا ہوں جو جلد از جلد کوئی آئیڈیا تمہارے سامنے رکھ دوں گا، وہ اور بھی بھڑک کر بولا۔ شاہ نواز نے اس بار خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ چند لمحے بعد حدید نے پرسوچ انداز میں کہا کہ حنان کی ساری حقیقت ثانیہ کو بتا دو، تمہاری بات کی تصدیق کر دوں گا میں۔ اب وہ لڑکی اتنی عقل مند تو ضرور ہوگی کہ اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لے، اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم دونوں پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اور بیڈ آئیڈیا! ابھی حدید بول ہی رہا تھا کہ شاہ نواز نے مایوسی سے کہا، ثانیہ میری کسی بات پر کسی قیمت پر یقین نہیں کرے گی۔ وجہ؟ شاہ نواز نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پوائنٹر سے سر کھجاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، یار بہت ہرٹ کیا ہے میں نے اسے۔ محبت کے خواب دکھا کر مکر گئے تھے کیا؟ یہ بھی کیا ہوتا تو اتنی شرمندگی نہ ہوتی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ کسی بات پر بحث ہو گئی تھی ہماری، کچھ الٹا سیدھا نکل گیا میرے منہ سے۔ مجھے یقین ہے اس کے اختیار میں ہوا تو وہ کبھی دوبارہ میری شکل نہیں دیکھے گی۔ شاباش! حدید کا بس نہیں چلا کہ اس کے سر پر کچھ دے مارے۔ جو بات کہنے میں جلدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ کہنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ تمہاری خوشیاں کوئی اور لے اڑا، اور بات نہیں کہنا چاہیے تھی اسے کہنے میں اتنی جلدی دکھائی۔ شاہ نواز میں سمجھ نہیں پا رہا تمہارے اس کارنامے پر تمہیں کیسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ حدید یار طنز پھر کر لینا، شاہ نواز نے بے چارگی سے کہا۔ فی الحال اس مسئلے کا کوئی حل بتاؤ۔ ہاں حل بتاؤ، حدید نے جھپٹنے والے انداز میں فائل اٹھائی۔ تم نے واقعی مجھے شادیاں رکوانے والا سمجھ لیا ہے، کیونکہ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی شادی میں رکاوٹ ڈالوں، مگر میں کیا کروں، تمہاری محبت میں مجھے یہ گھٹیا کام بھی کرنا پڑے گا، اس نے ہزار احسان جتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آسان بظاہر لگ رہا ہے۔ اچھی خاصی لمبی چوڑی پلاننگ کرنا پڑے گی اور اس مقصد کے لیے مجھے بہت سوچنا پڑے گا۔ آخر فساد ڈلوانا کوئی معمولی کام تھوڑا ہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آفس سے نکل گیا، اور شاہ نواز نے بڑی دیر بعد کھل کر متبسم و پرسکون سانس لیا، کیونکہ اسے یقین تھا حدید اب کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ اس صبح جب دھوپ دیواروں پر سے رینگتی صحن میں اتر رہی تھی، مومنہ فاروق عرف منی نے پالتو بکریوں کے آگے چارہ ڈالتے ہوئے امی سے گل بانو کے گھر جانے کی اجازت طلب کی تھی، جس کے جواب میں اسے سختی سے ٹوک دیا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر جانے کی، بلکہ کہیں راستے میں بھی نظر آئے تو سہیلی پناہ تازہ کرنے نہ کھڑی ہو جانا۔ لیکن کیوں امی، اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں گاؤں آئے،
مگر ایک دن بھی میں ان سے نہیں مل سکی، اس نے احتجاجاً کہا۔ ہاں تو کوئی اس سے ملاقات کر لینے سے نعوذ باللہ تمہارا مذہب تازہ نہیں ہو جائے گا جو اتنی بے چین ہو رہی ہو، امی نے غصہ سے کہا۔ لیکن امی، وہ الجھ سی گئی، اب دوبارہ میرے سامنے اس کا نام مت لینا، ایسی عورتوں سے تو دور ہی رہا جائے تو بہتر۔ ایسی عورتیں؟ کیسی عورتیں؟ وہ بیچاری تو اتنی بیچاری سی ہے، خود آپ کی بھی کتنی دوستی تھی ان سے، منی نے یاد دلایا۔ امی کو پتنگے لگ گئے، وہ دوستی نہیں بیوقوفی تھی میری، اور وہ بیچاری کتنی بیچاری ہے اچھی طرح جان گئی ہوں میں، اس لیے تم اس کی طرفداری نہ کرو بلکہ اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ منی کو لگا اس کے سامنے دادی کھڑی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اظہار خیال کیا کرتی تھیں گلبانو کے بارے میں۔ امی، انہیں ہماری ضرورت ہے، آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے کیسی پاگل سی ہوئی پھر رہی ہیں، سنا ہے جب سے ان کا بھائی شہر منتقل ہوا ہے ان کی یہی حالت ہے۔ بس اب تم میرا منہ نہ کھلواؤ، ہر بات تمہیں بتانا ضروری بھی نہیں ہے، یہی پاگل پن کے ڈرامے کر کر کے اس نے آدھا گاؤں پیچھے لگا رکھا ہے، ایسی تو ڈرامہ باز ہے، بس تم کو کہہ دیا تم نہیں جاؤ گی اس سے ملنے۔ امی کے اس قدر سختی برتنے پر وہ حیران ضرور تھی، مگر اس نے سوچا جب تک امی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا یہ قصہ نہ ہی چھیڑے۔ لیکن دوپہر میں جب امی سستانے کے لیے لیٹیں تب وہ خوئنک کمرے سے نکل کر صحن میں لگے نلکے تک وضو کرنے کے ارادے سے آئی تھی کہ اس نے دیکھا گلبانو دونوں گھروں کے درمیان سانجھی دیوار پر سے ادھر جھانک رہی ہے۔ شٹ! وہ اسے دیکھتے ہی متوجہ کرنے لگی۔ منی نے احتیاط سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں دیوار تک چلی آئی۔ آپ اتنی سخت دھوپ میں دیوار پر کیوں چڑھی بیٹھی ہیں؟ اس نے آواز دبا کر پوچھا۔ منی، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ گلبانو نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے عجلت میں پوچھا۔ اس کی رنگت اڑی اور ہونٹوں پر سخت قسم کی پپڑیاں جمی تھیں۔ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر رات کی باسی روٹی بھی ہے تو اچار کی پھانک کے ساتھ دے دو، ورنہ شاید آج میں مر جاؤں، وہ منت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آدھی روٹی ہے تو وہی دے دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، منی کو متذبذب دیکھ کر اس نے کہا، اور منی جو سچ مچ اسے ٹالنے کا کوئی بہانہ سوچ رہی تھی ایک دم پسپا ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، بلکہ آپ ایسا کریں دیوار سے ہٹ جائیں، میں کھانا لے کر آپ کے گھر آتی ہوں، مگر دیوار کے ساتھ رکھی میز نہ ہٹانا، میں دیوار پھلانگ کر آتی ہوں، اس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے گلبانو کو وہاں سے ہٹایا، پھر احتیاط سے کمرے میں جا کر تسلی کی۔ امی تقریباً سو چکی تھی، اس نے باورچی خانے میں آ کر ٹرے تیار کی، ٹینڈوں کا سالن تھا، آدھی روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھی تھی اور کل رات کے چاول فریج میں تھے۔ اس نے سب چیزیں ٹھنڈی ہی پلیٹوں میں نکالی اور دیوار پھلانگ کر گلبانو کی طرف آ گئی۔ میز پر مضبوطی سے پیر جما کر دیوار پر رکھی ٹرے اٹھائی اور اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں گلبانو کی موجودگی کا 100% امکان تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی اس کی منتظر تھی، اسے اندر آتا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ندیدوں کی طرح کھانے لگی۔ منی نے اسے ٹوکنا چاہا، پھر لاشعوری طور پر کمرے کا جائزہ لیا جس کی حالت صحن جیسی ہی تھی۔ در و دیوار سے ویرانی اور وحشت ٹپکتی تھی، جبکہ بکھراوا جی بھر کر تھا۔ منی نے وہیں سے پلٹ جانا چاہا مگر گلبانو نے روک لیا۔ کچھ دیر تو رکو۔ نہیں، پھر آؤں گی، امی کو بتائے بغیر آئی ہوں۔ اب گئی تو پھر نہیں آؤ گی، اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ اسما میرے پاس آنے سے روکتی ہے نا؟ منی کو یاد آیا وہ اس کی امی کو آپا کہتی تھی، لیکن اس کے اس قدر درست اندازے پر اتنی زور کا حیرانی کا جھٹکا لگا کہ باقی ہر بات بھول گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تبھی تو تم ملنے نہیں آئی، وہ ہنس دی۔ اتنے دن ہو گئے واپس آئے مگر ایک بار بھی تم مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ میں نہیں آئی تو آپ ہی آ جاتی، اس نے شکوہ کر ڈالا۔ وہ ترنت بولی، میں نہیں آ سکتی، مجھ پر پابندی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ کھانے کے لیے شکریہ، میں واقعی 2 دن سے بھوکی تھی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شرمندگی تو میرا مقدر ہے، وہ بڑبڑائی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، سنو منی، ایک احسان اور کرو مجھ پر، مجھے کچھ روپے چاہیے۔ کتنے؟ 2000۔ 2000؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھر شرمندگی سے بولی، اتنے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ اچھا، وہ مایوس نظر آئی۔ تمہارے پاس جتنے ہیں اتنے ہی دے دو، میں کام چلا لوں گی اور جلد واپس کر دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ دراصل گھر میں کھانے کی ایک چیز نہیں ہے، بھابھی جاتے ہوئے سارا باورچی خانہ صاف کر گئی، اور میرے پاس راشن کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اجمل بھائی نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا۔ وہ کیوں دیتے، تب میں خود کماتی تھی۔ تھی سے کیا مراد ہے؟ میں نے نوکری چھوڑ دی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا، گویا غلطی کا اعتراف کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو سرکاری نوکری تھی اور سرکاری نوکری کے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ زمانے بھر کے خسارے ہماری قسمت میں لکھے گئے ہیں مومنہ، میں کہاں تک فوائد کے پیچھے بھاگوں؟ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، شاہ نواز کی وجہ سے۔
اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سارے نقصان مجھے سونپ کر خود فرار ہو گیا۔ بزدل، دھوکے باز، اتنا روئی کہ مومنہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اتنا ہی بڑا دھوکے باز تھا تو اسے بھول کیوں نہیں جاتی آپ؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں بھول سکتی، نہیں بھول سکتی، وہ بلکنے لگی۔ اس کی یادیں میرے سانس لینے جیسی ضروری ہیں، کیسے بھول جاؤں؟ تم بتاؤ، کوئی سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ خواب بن کر میری آنکھوں میں بس رہا ہوتا تب بھی بھول جاتی، وہ تو خون بن کر میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیسے بھول جاؤں اسے؟ مومنہ اسے ترہم سے دیکھتی رہی، پھر جب اس کی حالت ذرا قابو میں آئی تو بولی، میں چلتی ہوں باجی جی، امی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر غصہ کریں گی۔ ہاں تم بھی چلی جاؤ، سب مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس کے بغیر زندہ ہوں تو سب کے بغیر رہ لوں گی، دفع ہو جاؤ، سب چلے جاؤ۔ وہ ہسٹیرک انداز میں چیخنے لگی اور برتن اٹھا کر دور پھینک دیے۔ مومنہ کو پہلے ہی گھر کی ویرانی سے وحشت ہو رہی تھی، اب تو بالکل ہی خوفزدہ ہو کر بھاگی تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ مجھے ایک بات اب تک سمجھ نہیں آ رہی، یہاں آ کر تم لوگوں نے صرف چہل قدمی ہی کرنی تھی تو اس مقصد کے لیے کوئی پارک زیادہ مناسب رہتا، مارکیٹ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں طنز کرتے ثانیہ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے سے ہم مارکیٹ میں خوار ہو رہے ہیں، مگر مجال ہے جو کوئی ایک چیز بھی خریدی گئی ہو۔ کراکری کی دکان پر گئے تو خالی ہاتھ آ گئے، سوٹ ایک بھی پسند نہیں آیا۔ کوئی مجھے یہ بتا دو آخر وہ کون سے شاہکار ہیں جن کی تم لوگوں کو تلاش ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اب ہم صرف اس لیے تو کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے نا کہ ثانیہ بی بی کا موڈ نہیں ہے یا انہیں چھان پھٹک کر خریداری کرنے سے اکتاہٹ ہو رہی ہے، شفق نے لاپرواہی سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، نرمین نے شفق کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور ثانیہ آپی، آپ تو پلیز خاموش ہی رہیں، شفق کی شادی میں بھی ہمیں اپنے شوق پورے کرنے کا موقع نہیں ملا، یوں سمجھے ساری کسر آپ کی شادی میں پوری کرنا ہے، اچھے اچھے کپڑے بنانا ہے، میچنگ جولری اور شوز، اور ہاں آپی، مجھے تینوں فنکشنز کے لیے ڈریسز کے ساتھ میچنگ پرس بھی چاہیے، اور ابھی تو دلہا بھائی کے لیے خوب ایکسپینسو اور امیرانہ گفٹ بھی خریدنے ہیں۔ یہ امیرانہ گفٹ کیسے ہوتے ہیں، ذرا وضاحت فرماؤ۔ وہ لوگ ایک بوتیک کے باہر کھڑی تھیں اور شفق ڈسپلے کیے ہوئے ڈریسز کو خوب غور و خوض سے دیکھ رہی تھی۔ امیرانہ گفٹ وہ ہوتا ہے جس پر پہلی نظر پڑتے ہی پتہ چل جائے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، نرمین نے یوں جواب دیا جیسے کوئی محقق برس ہا برس کی تحقیق کے بعد اپنی تحقیق کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ شفق خاصی متاثر نظر آئی۔ پھر تو تحفے میں ایک ہاتھی کا بچہ خرید لیتے ہیں، ہاتھی کا بچہ بھی سائز میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کم قیمت ہے، کیوں ثانی؟ ہاں کیوں نہیں، ثانی کے لہجے سے شیرنی ٹپک رہی تھی۔ ساری جمع پونجی میری شادی میں لگا دو، باقی 3 کو ہمیں بیاہنا تھوڑا ہی ہے، ساری زندگی ماں کے گھر بٹھائے رکھنا ہے۔ لہجہ ابھی بھی شیریں تھا لیکن کہنے والی بے وقوف تھی نہ سننے والی۔ نرمین کا منہ بن گیا، دبی آواز میں بولی، یہ اطلاع سارے زمانے تک پہنچانا ضروری ہے؟ چلو شفق، ہم وہ سامنے والی شاپ سے کچھ جولری پسند کر لیتے ہیں، 60-70 ہزار میں ہمیں کوئی سستا سا سیٹ مل ہی جائے گا۔ نرمین نے مسکرا کر قریب کھڑی خاتون کو دیکھا اور پھر دونوں بہنیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالی جولری شاپ کی طرف چل دی۔ خاتون کا حیرانی سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اسی کیفیت میں ثانیہ کی جانب دیکھا۔ ثانیہ جھنجھلاتی ہوئی ان دونوں کے پیچھے لپکی اور پیر پٹک کر بولی، نرمین۔ شفق کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس میں سے عجیب ناقابل فہم سی آوازیں برآمد ہونے لگیں۔ ثانیہ اور نرمین نے تعجب سے اسے دیکھا اور کان لگا کر ان آوازوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش بھی کی، مگر تمہیں کیا ہوا ہے شفق؟ میں نے تو نرمین کو آواز دی تھی، تم نے اتنی خوفناک شکل کیوں بنا لی ہے؟ اور سنو، یہ منہ تو بند کر لو پلیز، منہ میں مکھی چلی گئی تو بھرے بازار میں ایک اور تماشا ہوگا۔ میرا پاؤں چپل سٹور میں تو نہیں بھول آئی؟ خاصی پریشانی سے دریافت کیا گیا۔ میرے پاؤں سے اپنا پاؤں ہٹاؤ بے وقوف، شفق تکلیف سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ ثانیہ بدک کر 2 فٹ دور اچھلی۔ بیڑا غرق ہو ثانیہ، میرے پاؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ پیر پر جھکی واویلا مچا رہی تھی۔ لیکن میرا پاؤں تو تمہارے پاؤں پر آیا ہی نہیں، پھر تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے وثوق سے کہتے ہوئے حیرانی سے شفق کو دیکھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ شفق جھوٹ بول رہی ہے؟ نرمین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ایک تو اس بیچاری کا پاؤں مسل دیا، اوپر سے دروغ گوئی کا الزام، بہت غلط بات ہے آپی، واقعی غلط بات ہے، اور میں تمہاری یہ گستاخی بھی معاف نہیں کروں گی ثانیہ، شفق روحانسی ہو کر بولی۔ ثانیہ نے تیوری چڑھا کر دونوں کو باری باری گھورا۔ تم دونوں اپنا ذرا منہ بند کرو اور گھر چلو، مجھے امی سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ ایک تو پاؤں مسل دیا اور ابھی سے ڈرامہ کہہ رہی ہو، تم بہت خراب ہو ثانیہ۔ اچھا بابا معاف کرو مجھے اور گھر چلو، وہ بیزاری سے بولی۔ جی نہیں، ابھی ہمیں جولری بھی لینا ہے، میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو۔ شفق پلیز، مجھے واقعی امی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
اچھا نا گھر جائیں گے تو بات کر لینا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا صرف آدھا گھنٹہ اور، میرا پاؤں مسلنے کی کچھ سزا تو ملنی چاہیے تمہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ یہ بریسلٹ دیکھو کتنا نفیس ہے، تمہاری کلائی میں بہت اچھا لگے گا۔ ثانیہ نے بریسلٹ کی طرف کیا دھیان دینا تھا، نرمین اور شفق کو دیکھنے لگی۔ کتنی خوش اور مطمئن لگ رہی تھیں دونوں، کتنا شوق و دلچسپی جھلکتی تھی ان کے ہر عمل میں۔ یوں لگتا تھا مدتوں بعد حبس کا موسم ٹلا ہے اور کھل کر سانس لینے کی نوید ملی ہے۔ زندگی میں خوشیوں کی عمر ویسے بھی کم ہوتی ہے، میں کیسے ان کی خوشیوں کی لو بجھا پاؤں گی؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے بریسلٹ کلائی میں پہن لیا۔ سفید نگینوں سے سجا بےحد نازک سا بریسلٹ تھا، اسے اچھا لگا۔ کلائی ایک دم سج سی گئی تھی، لیکن جب پرائز ٹیگ پر نظر پڑی تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے اسی وقت بریسلٹ اتار کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ پسند تو آیا ہے، وہ مسکرائی۔ تو پھر لے لو، اپنے جہیز میں رکھنا، شفق نے کہا۔ پسند آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 3,500 اس معمولی سے بریسلٹ پر ضائع کر دوں، اس نے قطعیت سے کہا۔ یہ دیکھو، یہ والا بریسلٹ اس والے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور ہمارے بجٹ کے عین مطابق صرف 250 روپے۔ اس نے ہنستے ہوئے بریسلٹ کلائی میں پہن لیا اور شفق کے سامنے کرتے ہوئے بولی، دیکھو اچھا لگ رہا ہے نا؟ برا لگ ہی نہیں سکتا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا یہ بریسلٹ خوبصورت ہے یا آپ کے ہاتھ میں لگ رہا ہے، شاہ نواز نے سادگی سے کہا۔ ثانیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر وہاں کھڑا تھا جہاں چند لمحے قبل شفق کھڑی تھی، جبکہ شفق کئی قدموں کے فاصلے پر کھڑی حدید سے باتیں کر رہی تھی۔ ثانیہ کے اعصاب تن گئے اور پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے بریسلٹ اتار کر سیلس مین کے شوکیس میں رکھا اور بنا شاہ نواز پر دوسری نظر ڈالے نرمین سے ساتھ چلنے کا کہتی شفق کے پاس آ گئی۔ شفق گھر چلو، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کا موڈ اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ حدید کے سلام کا جواب بھی رکھائی سے دیا اور شفق سے کہا۔ شفق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ثانیہ کو یہ بات ختم ہو جانے تک کے چند لمحے بھی بڑے گراں گزر رہے تھے۔ ہماری شاپنگ بھی مکمل ہو چکی ہے، اب آپ لوگ کہاں ٹیکسی کے انتظار میں خوار ہوں گی؟ آئیے ہم آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں، حدید نے کہا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے اور دونوں ہی آفس کے فارمل ڈریس کی بجائے سادہ حلیے میں نظر آ رہے تھے۔ جی نہیں شکریہ، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ شفق حامی بھرتی، ثانیہ نے تیزی سے کہا۔ شفق جو ہاں کہنے والی تھی، جیسے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ الگ بات کہ اس کا مایوس ہونا شاہ نواز کی نظروں میں آ چکا تھا۔ آپ فارمل نہ ہو بھابھی، مجھے بھی تو اسی طرف جانا ہے، بلکہ آپ کی امی کا گھر تو میرے گھر سے بھی پہلے آ جاتا ہے، اس نے کہا۔ ارے یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، شفق نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ثانیہ، شاہ نواز بھائی کا گھر بھی اسی طرف ہے۔ چلو چلو ہم انہی کے ساتھ چلتے ہیں، میں اتنا تھک چکی ہوں کہ ٹیکسی کے لیے مزید خوار نہیں ہونا چاہتی۔ ثانیہ کا بس نہیں چلا کہ شفق کی گردن ہی مروڑ ڈالتی۔ شفق ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے شفق کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اوہو ثانیہ، ٹیکسی والا شاہ نواز بھائی سے زیادہ قابل اعتبار تو نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز بھائی بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تم آ جاؤ پلیز۔ شفق تیز تیز بولتی آگے چل دی۔ ناچار ثانیہ کو اس کی پیروی کرنا پڑی، لیکن جو بات اپنے انداز سے وہ شفق کو سمجھانے میں ناکام رہی، وہی بات شاہ نواز کو بخوبی سمجھا دی تھی، اور شاہ نواز کے لیے اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو رہا تھا، اور یہی بات ثانیہ کو اور زیادہ بیزاری اور ناگواری میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی ناگواری اور بیزاری میں اس وقت اور اضافہ ہوا جب اس نے شاہ نواز کو بیک ویو مرر خود پر مرکوز کرتے دیکھا۔ کس قدر فضول انسان ہے یہ شخص، اسے یہ بھی احساس نہیں کہ میرا اس سے کیا رشتہ بننے جا رہا ہے، اور کچھ نہیں تو اس رشتے کا تقدس کا مان رکھتے ہوئے میری عزت کر لے۔ لیکن وہ میری عزت کرے بھی تو کیوں؟ میں تو پہلے ہی ان کے نزدیک ناقابل بھروسہ لڑکی ہوں جو پیسے کے لیے شاید سب کچھ کر سکتی ہے۔ دکھ کی بادیں سموم چلی تھی جو اس کا تن من جھلسا گئی۔ اس نے لب بھینچ کر اپنی نظریں تیزی سے گزرتے مناظر پر ٹکا دیں، جبکہ دل کی سرزمین پر آنسو ٹپا ٹپ گر رہے تھے، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کسی نے اس کی آنکھوں کے کونوں میں چمکتی نمی کا راز پا لیا ہے۔ شفق تمہیں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ نے گھر کے دروازے پر ہی اس کے لتے لینا شروع کر دیے۔ تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں گھر تک لفٹ دیں۔ تم نے دیکھا نہیں تھا شاہ نواز اور حدید بھائی کتنا اصرار کر رہے تھے؟ شفق نے اس کے رد عمل پر کسی قدر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اصرار؟ ثانیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ اس نے ایک بار مروتاً کہہ دیا، تم تو اس طرح بیہیو کرنے لگی جیسے کبھی گاڑی میں بیٹھی ہی نہیں ہو، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب کی بار شفق کو برا لگا۔ شاہ نواز بھائی نے کوئی ایک بار کہا تھا؟ یہ نرمین بھی تو ساتھ تھی، اس سے پوچھ لو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نرمین کی گواہی کی۔ دروازہ کشف نے کھولا تھا۔ ثانیہ اسی طرح غصے میں بولتی اندر داخل ہو گئی۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے، ہمیں اس شخص کا احسان نہیں لینا چاہیے تھا۔
سارے شہر میں ٹیکسی رکشوں کی ہڑتال تو نہیں ہو گئی تھی؟ انہیں کیا ہوا؟ کشف نے نرمین سے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی جبکہ نرمین نے اندر پہنچ کر پرس ایک طرف اچھالا اور چادر دوسری طرف۔ اس میں احسان لینے والی کیا بات ہے؟ وہ مجھے بھابھی کہتے ہیں، ایسا ہی رشتہ ان کا تم سے بھی بننے والا ہے۔ اگر لفٹ دے بھی دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ شفق کی حیرانی اب جھنجھلاہٹ میں ڈھل رہی تھی۔ وہ تمہارے زیادہ قریبی سسرالی رشتہ دار ہیں اور تمہیں تو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ ان سے سیدھے منہ بات ہی کر لو یا کم سے کم ان کا شکریہ ہی ادا کر دو۔ وہ اب اس کی کوتاہیاں یاد دلا رہی تھی۔ شکریہ؟ ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے شاہ نواز بھائی حنان سے عمر میں چھوٹے ہیں یا بڑے؟ ثانیہ کا دماغ جیسے پھٹنے والا ہو گیا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ نے مجھے جی بھر کے بے وقوف بہنوں سے نوازا ہے۔ وہ غصے میں اٹھی اور کمرے میں جا کر دہاڑ سے دروازہ بند کر لیا، پھر پلنگ پر گر کر خود سے الجھتی رہی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زندگی میں تھوڑی سی سہولت کے خیال سے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ خاندان مجھے کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ ایک نے بیچ راستے میں میری ہتھیلی پر نوٹ رکھ کر مجھے سمجھا دیا کہ اس کے نزدیک میری حیثیت اس عورت سے زیادہ نہیں ہے جو اپنے وقت کی قیمت وصول کرتی ہے، اور دوسرا، اس نے آنکھوں میں امڑتی نمی کی کڑواہٹ اپنے حلق میں محسوس کی تو لب بھینچ کر سسکیاں روکنے لگی۔ ثانی، پہلے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی، پھر شفق کی۔ ثانیہ نے مضبوطی سے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ ثانیہ، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے اپنے کندھے پر شفق کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا اور اس کی قدرے شرمندگی میں ڈوبی آواز سنی۔ ناراض ہونے کی تو پتہ نہیں، لیکن شرمندگی کی بات ضرور ہے۔ ہم کیوں کسی غیر کا احسان لیں؟ تکیے کے اندر سے بوجھل سی آواز آئی۔ وہ غیر تو نہیں ہے، شفق نے کمزور سے لہجے میں کہا کہ اسے سچ مچ ثانیہ کے رد عمل نے پریشان کر دیا تھا۔ اچھا، عادل کے سگے بھائی ہیں یا حنان کے؟ اب کی بار تڑک کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شفق نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ تمہاری خوشی کے لیے مان لیتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مگر یہ غلطی اتنی سنگین تو نہیں ہے کہ تم ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی جھلاہٹ چھپائے نہ چھپی تھی۔ ویسے بھی میں نے سوچا نرمین بھی ہمارے ساتھ ہے تو اچھا موقع ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں مستقبل میں۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کے بارے میں سوچنے کی۔ دنیا میں سارے اچھے لڑکوں کا کال نہیں پڑا کہ ہم اپنی بہن کی شادی اسی سے کریں۔ ثانیہ نے غصے سے تکیہ دور اچھال دیا اور اٹھ بیٹھی۔ لیکن کیوں؟ اس روز تو تم تقریباً راضی تھیں۔ ایمان سے ثانی، ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ اس دن بھی میں راضی نہیں ہوئی، بس تھوڑی سی آمادگی ظاہر کی تھی، مگر اب میں سوچ رہی ہوں نرمین اس شخص سے شادی کے متعلق سوچنا بھی نہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ شفق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اور جو شخص مجھے پسند نہیں ہے اس سے اپنی بہن کی شادی کا میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ خاصا جارحانہ تھا۔ لیکن چند روز پہلے تک وہ تمہیں پسند تھا، شفق نے جھنجھلا کر کہا۔ اب پسند نہیں ہے، اس نے بے دردی سے اپنے بال سمیٹ کر چوڑے کی شکل میں ڈھالتے ہوئے کہا۔ بلکہ تب بھی شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شفق بیزار ہوئی، پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر بولی، تم روئی ہو؟ نہیں، ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شفق خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ کر اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مجھے فوراً سے پیشتر بتا دو ثانی کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک اچھے بھلے انسان کے متعلق تمہاری رائے بدل گئی ہے اور تم اسے ناپسند کرنے لگی ہو، جبکہ تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں؟ شفق، ثانیہ سٹپٹا کر رخ بدلنے لگی، لیکن شفق نے ایسا نہ کرنے دیا۔ کس قدر احمق لڑکی ہو تم! میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹول لینا تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں پچھتا رہی ہوں؟ ثانیہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے، شفق تحمل سے بولی۔ تم… ثانیہ کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ شفق، تم شادی سے پہلے تو اس قدر احمقانہ گفتگو نہیں کرتی تھی۔ ہاں، یہ صلاحیت مجھے شادی کے بعد ملی ہے، شفق نے صاحب کا تحمل کا دامن چھوڑے بنا ترنت جواب دیا۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم خود کو باور کروانا چاہتی ہو کہ تم شاہ نواز بھائی کو ناپسند کرتی ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، تم شاہ نواز بھائی کو صرف پسند ہی نہیں کرتی بلکہ ان سے محبت کرتی ہو۔ اس نے بڑے آرام سے آئینہ ثانیہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کسی کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو تم یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ تم انہیں پسند کرتی ہو۔ شفق نے بڑے آرام سے اس کے الفاظ پر گرفت کی۔ ثانیہ چند لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ تم یہاں سے جاؤ شفق، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چلی جاؤں گی، لیکن پہلے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم شاہ نواز بھائی سے محبت کرتی ہو اور اب اپنے غلط فیصلے پر پچھتا رہی ہو۔ اگر میں مان بھی لوں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو جھوٹ بول بول کر تم خود کو اذیت پہنچا رہی ہو نا، تمہیں اس سے ضرور چھٹکارا مل جائے گا۔
اچانک ثانیہ پلٹی، شفق کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ شفق دم بخود کھڑی رہی، پھر اس نے بند دروازے کو ایک ٹھوکر رسید کی اور چیخ کر بولی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر خوب مضبوطی سے ہتھیلیاں جما لیں۔ اذیت تو ہر حال میں میرا مقدر ہے شفق، خواہ میں اعتراف کروں یا نہیں۔ اور تمہیں کیا پتہ یہ اعتراف، اپنی شکست کا اعتراف تو کب کا ہو چکا۔ یہ اذیت تو اپنی ہار کی ہے، اپنی عزت نفس کے پندار کے مجروح ہونے کی ہے۔ تمہیں کیا خبر شفق، میں کیسی دوہری اذیت کا شکار ہوں۔ وہ شخص جسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں، اسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ دل کا مکی ہے، مگر اسے علم نہیں کہ یہ دل کیسی کیسی قیامتیں سہ چکا۔ اس کے لیے تو وہ محض ایک تجزیہ تھا، فقط چند لفظ تھے، مگر یہاں کسی کا شوق چپکے سے مر گیا، کسی کی عقیدت نے دم توڑ دیا۔ دروازے سے لگ کر بیٹھی وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ارد گرد کی حسن آرائش اور امارات کو بھی آخر کب تک سراہا جا سکتا تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ شاید اونگنے لگی تھی، تبھی کسی نے اس کا پیر دھیرے سے گدگدایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ادھیڑ عمر ملازمہ کے عقب میں کھڑی آپا بیگم بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آنیہ کی بے چین نظروں نے ان کے ارد گرد مظہر کو تلاشنا چاہا، پھر مایوس ہو کر پلٹ آئیں۔ آپا بیگم کی گھاگ نظروں نے اس کی اس حرکت کو قابل گرفت جانا۔ سنا لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ ان کی خوبصورت پیشانی پر ایک سلوٹ نمودار ہوئی تھی۔ آنیہ متعجب ہو گئی۔ ابھی تو محبت جتا رہی تھی، اتنی جلدی نام تک فراموش کر دیا۔ آنیہ، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہاں آنیہ، تم ایسا کرو، اپنا سامان لو اور ماسی جینا کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی۔ ان کا لہجہ اجنبی تھا۔ میرا کمرہ؟ ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے، مظہر کہاں ہے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ مظہر کا کوئی ضروری فون آ گیا تھا، اسے جانا پڑا، لیکن کہہ گیا ہے شام تک تمہیں لینے آ جائے گا، آپا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ تب اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر سکون کی سانس اتری ہو۔ تم جینا کے ساتھ چلی جاؤ، فریش ہو کر آرام کرو، جو بھی کھانا پینا چاہو جینا کو بتا دو، میں ذرا مصروف ہوں، 2-3 گھنٹوں تک تم سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ آنیہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہینڈ بیگ آگے بڑھ کر جینا نے اٹھا لیا تھا۔ آنیہ دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور پلٹ کر آپا بیگم کو دیکھنے لگی۔ آپا بیگم، اس کا لہجہ تذبذب کا شکار تھا۔ آپا بیگم اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ وہ دراصل میں گیتی آرا سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ گیتی آرا؟ آپا بیگم کے چہرے پر تعجب ابھرا۔ جی، گیتی آرا، آپ کی بہن کی بیٹی، مظہر کی پہلی بیوی۔ دل ہی دل میں ان کی شخصیت سے خائف ہونے کے باوجود وہ پوری طرح پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ آپا بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے کچھ سوچتی رہیں، پھر فیصلہ کن انداز میں گہری سانس بھر کر بولی، شاید مظہر نے تمہیں بتایا نہیں، گیتی آرا نے مظہر سے طلاق لے لی تھی اور یہاں سے بھی تبھی چلی گئی تھی۔ اب تو پتہ نہیں کہاں رول رہی ہوگی، ممکن ہے مر کھپ بھی گئی ہو، انہوں نے بیزاری سے کہا، اور آنیہ کے تجسس پر اوس پڑتی چلی گئی۔ اگلے روز 11 بجے کے قریب کسی انجان شخص کی طرف سے اسے سفید پھولوں کا گلدستہ اور ایک پارسل موصول ہوا، جسے دیکھ کر ثانیہ الجھ سی گئی۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت سا کارڈ بھی تھا، مگر اس پر کسی کا نام تحریر نہ تھا۔ ایک سوکھتے ہوئے پتے کی نشانی پر "آئی ایم ایکسٹریملی سوری" کے الفاظ درج تھے۔ ثانیہ چونک سی گئی، ایک خیال دماغ میں بجلی بن کر کوندے کی مانند لپکا۔ اس نے گلدستہ میز پر رکھ دیا اور جلدی جلدی پارسل کھولنے لگی، لیکن اس کی توقعات کے برعکس گفٹ ریپر کے اندر سے ایک مخملی بکس برآمد ہوا، اور اس کے اندر موبائل سیٹ نہیں بلکہ وہی بریسلیٹ تھا جسے کل وہ زیادہ قیمت کی وجہ سے چھوڑ آئی تھی۔ شاید وہ مایوس ہوئی، کیونکہ لاشعوری طور پر وہ حنان کی منتظر تھی۔ کل رات دیر تک روتے رہنے کی وجہ سے آنکھیں پہلے ہی درد کر رہی تھیں، اب اور بھی مرچیں آنکھوں کی پتلیوں میں اتر آئیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ سوغات کس نے بھجوائی ہے، مگر وہ سوچ رہی تھی، کاش حنان یہ پھول اور تحفہ تم نے مجھے بھجوایا ہوتا، ساری زندگی کے لیے نہ صحیح مگر اس مختصر سی مدت کے لیے تمہاری شرمساری میرا سفر آسان کر دیتی، تمہاری تھوڑی سی مصالحت مجھے اس بدنامی سے بچا لیتی جو تم سے شادی سے انکار کر کے مجھے جھیلنا پڑے گی، کہ یہ مشرقی معاشرہ ہے جہاں غلطی ہمیشہ لڑکی میں سمجھی جاتی ہے، اور پتہ نہیں میں اب انکار کر پاؤں گی یا نہیں، میری ماں یہ صدمہ کیسے برداشت کرے گی، بس یہی ایک خیال مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے روک رہا ہے، مگر کاش یہ تم ہوتے۔ اس کی روح پر ایک مستقل بوجھ ٹہرا ہوا تھا۔ وہ کسی کام سے جہانگیر لاشاری کے آفس گیا تھا، واپس آیا تو ثانیہ کو اپنا منتظر پایا۔ او آپ؟ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، لیکن ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ثانیہ اس کی شکل دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ پلیز تشریف رکھیے، اس نے شائستگی سے کہا۔ جواباً وہ سپاٹ لہجے میں بولی،
میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے صرف آپ کی بھجوائی ہوئی چیزیں واپس کرنا تھی۔ شاہ نواز نے میز کی جانب دیکھا جس پر سفید پھولوں کا بڑا سا گلدستہ اور مخملی ڈبہ پڑا تھا جسے اس نے خود پیک کر کے کوریئر سروس کے نمائندے کے حوالے کیا تھا۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے ان چیزوں کو بغور دیکھا، گو وہ اس طرح کی صورتحال کی توقع بھی کر رہا تھا، مگر واثق امید تھی کہ ثانیہ اس کی معذرت اور تحفہ قبول کر لے گی، مگر اس وقت وہ اپنے اندر بے نام سے سناٹے اترتے محسوس کر رہا تھا۔ میں نے یہ آپ کے لیے بھجوائے تھے، ثانیہ کے تاثرات سے کسی قدر خائف ہوتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ یہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیوں بھجوائے تھے؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ میں معذرت کرنا چاہتا تھا، اس نے سادگی سے کہا۔ آپ غلط بیانی نہ کریں، ثانیہ نے سرد و سخت لہجے میں کہا۔ آپ صاف صاف کہیں آپ مجھے ایک دفعہ پھر ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے ثانیہ، شاہ نواز کا بھیجا بھگ سے اڑ گیا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے سٹپٹا کر کہا۔ میں آپ کو غلط سمجھتی تھی سر، اب تو جو سمجھ رہی ہوں وہی صحیح ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی اور سرد مہری تھی کہ شاہ نواز کو اپنے اندر تک رویے کی یہ سرد مہری اترتی محسوس ہوئی۔ یہ جو تحفہ آپ نے بھجوایا تھا یہ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ایسے تحفوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، نہ ہی اس آفس کے کسی بندے کو کوئی خواب دکھائے تھے، پھر بھی آپ نے یہ کہہ کر کہ مڈل کلاس لڑکیاں پیسے بٹورنے کے لیے ایک انسان سے دوسرے تک کا سفر کر لیتی ہیں، کل کو آپ یہ کہیں گے کہ مڈل کلاس لڑکیاں بغیر کسی تعلق کے غیروں سے تحفے وصول کر لیتی ہیں، تب میں کیا کر لوں گی؟ میری پوری زندگی کے لیے ایک الزام بہت ہے سر، اس سے زیادہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ کے لیے تو یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا محض مشغلہ صحیح، لیکن میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے ثانیہ مجھ سے اتنی بدگمان نہ ہو، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں نے یہ پھول اور گفٹ کسی غلط ارادے سے نہیں بھجوائے تھے، میں تو محض معذرت۔ اب مجھے ایک موقع، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتے ہیں سر؟ وہ ویسی ہی اجنبی رہی۔ معافی تو ان سے مانگی جاتی ہے جو اہم ہوتے ہیں، میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں، نہ ہی آپ میرے لیے اہم ہیں، پھر میرے لیے مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس بلیک میلنگ سے آپ کو کیا ملے گا؟ صرف چند روزہ تسکین کہ کسی پر آپ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے؟ کیسے باضمیر انسان ہیں آپ، کیسی باتوں سے خوشی ملتی ہے آپ کو؟ آپ میری توہین کر رہی ہیں، وہ احتجاجاً بھڑکا، اور آپ میری توہین کر چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، لیکن میں نے آپ سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آ چکی ہے، کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ اپنے تجزیوں سے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے رہیں۔ آپ کا تحفہ واپس کر رہی ہوں، یہ زبردستی کا بوجھ مجھے گوارا نہیں، البتہ ایک درخواست ہے، مجھے بخش دیں۔ جن کی زندگیاں پہلے ہی مشکل ہوں انہیں مزید مشکل میں ڈال کر آپ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ مجھے یقین ہے اس درخواست پر آپ عمل نہیں کریں گے، پھر بھی نہ جانے کیوں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ ہم مڈل کلاس لوگ بھلے ہی اپنی کلاس سے نکلنے کی جد و جہد کر رہے ہوں، پیسے کے لیے ہر دوڑ میں شامل ہو رہے ہوں، کم سے کم آپ جیسے اپر کلاس لوگوں کی طرح دوسروں کی زندگیاں مشکل بناتے نہیں پھرتے۔ وہ بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ نواز نے کرسی کو ٹھوکر ماری، پھر گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ثانیہ تم سے ملنے آئی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے لفٹ سے جاتے دیکھا ہے، حدید نے شاہ نواز کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ جواباً شاہ نواز نے کوئی چیز زور سے اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ ثانیہ کو گفٹ بھجوانے کا آئیڈیا تمہارا تھا اور وہ یہ گفٹ میرے منہ پر مار گئی ہے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ حدید ٹیبل کے بائیں جانب رکھے کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے کی بورڈ چھوڑ کر بے یقینی سے پہلے اس ڈبے کو دیکھا جو شاہ نواز نے ٹیبل پر پٹکا تھا، پھر شاہ نواز کو جس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ حدید نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاہ نواز بھڑک اٹھا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ یہاں میں تماشا بن کر رہ گیا ہوں۔ اتنی متنفر تو وہ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی جتنا یہ تحفہ وصول کر کے ہو گئی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کچھ بھجوانا نامناسب ہے، مگر تم… ہاں بھائی میں مانتا ہوں کہ میں نے ہی اصرار کیا تھا، میرا خیال تھا اس طرح وہ مان جائے گی اور تمہاری بات سننے پر آمادہ ہوگی تو تم اسے حنان کے متعلق بتا دینا۔ مجھے کیا پتا تھا سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں نے تو تمہیں اپنے تجربے کی روشنی میں مشورہ دیا تھا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں اپنی گرل فرینڈز کو اسی طرح منایا کرتا تھا، اس نے وضاحتی لہجے میں کہا۔ ثانیہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے حدید، شاہ نواز نے تنک کر کہا۔ لیکن لڑکی تو ہے۔ حدید نے ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اسے تمہاری معذرت قبول کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ سمجھ رہی ہے میں نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے گفٹ بھجوایا ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ اب کیا کروں میں؟ پہلے تو یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور یہ پانی پیو۔ حدید نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ اور دوسرا کام یہ کرو، فوراً سے پیشتر اسے بھول جاؤ یار، اتنے الٹے دماغ کی لڑکی سے تمہاری نبھے گی کیسے؟
تم کچھ کہو گے وہ کوئی اور مطلب نکالے گی، روز برتن ٹوٹا کریں گے، ہر دن ملازمین تم دونوں کا ڈرامہ لائیو دیکھا کریں گے، البتہ پڑوسیوں کو صرف آڈیو پر گزارا کرنا پڑے گا۔ بات اسے بھولنے کی نہیں، اس کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید کی شوخی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی اسے۔ پھر تم صبر کرو اور دعا کرو، اس بار حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ دعا؟ وہ الجھا۔ ہاں، دعا کرو کہ عین نکاح کے وقت حنان کی کوئی ایکس گرل فرینڈ اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ پہنچ جائے۔ ثانیہ اور اس کے گھر والے اتنے عقل مند تو ہوں گے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد حنان کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں تم سے مدد مانگنے چلا آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ حدید نے ہنستے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کتنی مرتبہ بتانا پڑے گا؟ شاہ نواز نے اسے گھورا۔ حدید چند لمحے شہادت کی انگلی سے سر کھجاتا سوچتا رہا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یار مجھے نہیں لگتا کہ حنان سے چھٹکارا پانے کے بعد بھی وہ تم سے شادی کے لیے رضامند ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ کیا؟ حدید کو جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اگلی بات کرتا، شاہ نواز کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ ناچار اسے ادھر متوجہ ہونا پڑا۔ کال شمسا کی تھی۔ سنو شاہ نواز، جتنی جلدی ہو وقت منزل پہنچو۔ کیوں خالہ، سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، اور تمہیں اس کیوں کا جواب میں جب تم گھر پہنچو گے تب دوں گی۔ اس کی ساری توجہ چونکہ حدید کی طرف تھی، اس لیے شمسا کے لہجے میں چھلکتا غیر معمولی پن محسوس نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ سنو، میں بہت بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آنا، انہوں نے تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ شاہ نواز نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے حدید کو دیکھا جو غضبناک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا شاہ نواز کہ میں تمہیں شمسا آنٹی کے خلاف بھڑکا رہا ہوں، مگر ہر بہترین چیز یہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب بہترین لڑکی نظر آئی تب بھی انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے ہی منتخب کیا۔ تم سے محبت جتانے والوں کو اس وقت تمہاری یاد کیوں نہیں آئی؟ اور تم ہمیشہ ان کی پہلی پکار پر چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہو، کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تم بھی میرے دوست ہو اور حنان بھی، مگر جو انسیت مجھے تم سے ہے وہ حنان سے کبھی نہیں رہی۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ راہ راست پر آ جائے، مگر تمہاری خوشیاں مجھے اس سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور یہ جو ابھی تم کہہ رہے تھے، ثانیہ تم سے شادی نہیں کرے گی؟ ہاں، شاہ نواز نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو پھر بھی شاید میں خوش گمان رہ لیتا، لیکن آج جو نفرت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے، اس کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ رکا اور ملتجی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، حدید، میری امید صرف تم ہو، کسی طرح اس شادی کو رکوا سکتے ہو تو رکوا دو، میری پوزیشن بہت آکورڈ ہے، خالہ سے کچھ کہا تو کہیں وہ کوئی غلط گمانی نہ پال لیں، اور ثانیہ، اول تو وہ بات ہی نہیں سنے گی، اور سن بھی لی تو سمجھے گی میں اسے حنان کے خلاف بھڑکا رہا ہوں۔ اب اسے کیا خبر کہ میں یہ سب اسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم پلیز حدید، مجھے تو تم بھول ہی جاؤ، حدید نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تیش بھری بے اعتنائی سے کہا۔ مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے کسی عمل سے اگر تمہاری راہ ہموار ہو رہی ہوتی تو یقین کرو میں کوئی نہ کوئی ٹرک ضرور آزماتا، لیکن جب وہ لڑکی تم سے شادی پر راضی ہی نہیں ہوگی جیسا کہ تمہیں یقین ہے، تو میری طرف سے وہ خوش و خرم رہے یا برباد ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں ایک انجان لڑکی کے لیے اپنی انرجیز ویسٹ کرتا پھروں؟ اب تم اسے میری خود غرضی کہو یا بے حسی، بہرحال میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، البتہ تمہیں اس لڑکی کی اتنی پرواہ ہے تو خود کوشش کر دیکھو، گو کہ مجھے یقین ہے یہ کوشش بیکار ہوگی۔ اسے حدید سے اس درجہ بے مروتی کی امید قطعاً نہیں تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر جھنجھلاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ نہر کے ساتھ ساتھ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے پھر سے شمسا کی کال ریسیو کی، مگر بے حد بددلی سے۔ وہ اس سے اب تک گھر نہ پہنچنے کے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے اسے دل میں گونجتی آوازوں کو یکدم سناٹے کی دبیز تہ میں جذب ہوتے محسوس کیا، اور وہ ایک بیزار کن خالی پن کا شکار ہوا۔ اس نے شمسا سے ٹریفک جام میں پھنسے ہونے کا بہانہ بنایا اور تھوڑی دیر تک پہنچنے کا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کار ایک مرتبہ پھر نہر کے ساتھ ساتھ رینگنے لگی، گو کہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی، بس کبھی کبھی زمانے بھر سے منہ موڑ لینے اور خود اپنے آپ سے بھی بغاوت کر دینے کو جی چاہتا تھا۔ لمحوں میں ماضی اور مستقبل کی مسافت کر لینا اور پھر اپنے ہی اصل کی کھوج میں ناکام ہو کر ایک ناقابل برداشت کرب میں مبتلا ہونا اب عادت ہی بن چکی تھی۔ تنہائی اور تشنگی تو گویا لہو کے ساتھ گردش میں رہ کر ہمہ وقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ اسے ہاتھوں کی لکیریں کھوجنے کا شوق نہیں تھا، لیکن جب بھی ہتھیلیاں سامنے آتی تو خالی ہاتھ رہ جانے کا احساس روح پر کوڑے برسانے لگتا، اور اب تو دل بھی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ کئی سال پہلے منہ کے بل گرنے کے بعد جو اس بدبخت نے دماغ کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو پھر کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہ کی تھی۔
لہٰذا اتنا عرصہ بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کے بعد دماغ کے لیے یہ امر باعث تکلیف و جھنجھلاہٹ ثابت ہو رہا تھا کہ دل جیسی ادنا اور ناکارہ شے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، نہ صرف یہ بلکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اعلان جنگ بھی کر دے۔ گو کہ یہ ساری بات بڑا افسانوی سا تاثر رکھتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ نواز ملک کے دل و دماغ میں آج کل ایسی ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا ساری دنیا کو غارت کر کے رکھ دے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تو بیزاری سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا، ساتھ ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور بڑی غیر محتاط ڈرائیونگ کرتا بخت نگر پہنچ گیا۔ یا میرے مولا، اس قدر بے بسی تو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ جس وقت چوکیدار اس کے لیے گیٹ کھول رہا تھا اس نے مایوسی سے سوچا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ہاتھوں پیروں سے زنجیریں لپٹی ہوئی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان زنجیروں کو کھولنے کا طریقہ بھی صرف مجھے ہی معلوم ہے، لیکن وہ طریقہ کیا ہے؟ ہزار کوشش کے باوجود میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اے اللہ، ان زنجیروں کو لپٹا رہنے دے، وہ میری قسمت میں نہیں نہ سہی، لیکن کوئی معجزہ کر دے، اس اچھی لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لے۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی، اور کاش وہ میری بات سننے پر راضی ہو جاتی تو میں اسے حقیقت بتا دیتا۔ وہ بھلے ہی مجھے معاف نہ کرے مگر کچھ تو ان تلخ الفاظ کی تلافی ہوگی۔ اللہ ہی جانے وہ کیا کیا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ اس نے شمسا کو ٹہلتے ہوئے اپنا منتظر پایا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک چماکہ ہوا تھا، کس قدر احمق ہوں میں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے سوچا، میں شفق بھابھی کو آگاہ کر دیتا ہوں، کوئی اور نہیں تو وہ اور عادل تو میری بات پر یقین کریں گے۔ شمسا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنی دیر لگا دی شاہ نواز، میں ابھی انہیں کال کرتا ہوں، اس نے سوچا اور گھڑا گھڑایا ٹریفک کا بہانہ سنانے لگا تھا۔ حیران رہ گیا۔ شمسا اس کی بات سنے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب پیش قدمی کر چکی تھی۔ اندر آؤ میرے ساتھ، میرے پاس تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے۔ وہ پرجوش تھی اور خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتے اور بولتے جسے ان کی سانسیں پھول رہی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اندر آؤ گے تو پتہ چلے گا، مجھے ڈر ہے کہیں خوشی سے بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ تمہیں اندازہ تو ہو رہا ہوگا میں کتنی خوش ہوں۔ ہم اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے سوچا خود سے بلوا کر تمہیں پہلے سے کانشیس کرنے کا کیا فائدہ، شام کو اچانک آؤ گے تو زیادہ دلچسپ سرپرائز رہے گا، لیکن یقین کرو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جادو کی کوئی چھڑی گھوم جائے جس کے زور سے جلد از جلد تم یہاں پہنچ جاؤ، یا میں ہی کسی طرح تمہارے آفس پہنچ جاؤں اور جا کر تمہاری ماں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں، اور پھر پوچھوں کہ شاہ نواز بتاؤ کیسا لگا سرپرائز؟ میری ماں؟ اس کی نظریں پہلے سامنے گئی تھیں، اس نے بعد میں شمسا کے الفاظ سنے تھے اور اس کے کئی بعد لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا انسان کا ایلوژن۔ اس کے ارد گرد بھی کچھ آوازیں تھیں، شمسا کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے یوں لگا جیسے اس کے چاروں طرف کے مناظر ڈسالو ہو رہے ہوں۔ اس کے اندر جو کوہرام مچا تھا، جو شور تھا، جو باز گشت تھی، سب پس منظر میں چلے گئے۔ پیش منظر جو چیز رہی وہ اس کا اپنا وجود تھا اور اس کی ماں کا چہرہ، جسے آخری بار اس نے 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ ان 10 سالوں میں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس نے کتنی دعائیں کی تھیں۔ ہر دفعہ وہ نماز کے بعد اللہ سے اپنے خون کے رشتے از سر نو مانگتا تھا، اور ہر بار وہ جانتا تھا اس کی دعائیں خلا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتی رہتی ہیں۔ وہ دم بخود اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکے، ڈر ڈر کر سانس لیتے ہوئے، کہیں خواب ٹوٹ نہ جائے پلکوں کی معمولی سی لرزش سے یا سانس کی آواز سے۔ تبھی اس کی ماں کا چہرہ دھندلانے لگا، اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہو رہا تھا اور کرب کی تیز لہریں دل کے ہر کونے تک پھیلنے لگی تھیں۔ تبھی وہ جیسے بے بس ہوتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور ماں کے بازوؤں میں منہ چھپاتے ہوئے چھوٹے بچے کی طرح سسکنے لگا۔ شمسا نے اپنی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو آہستگی سے پونچھا اور ان دونوں ماں بیٹا کو تنہا چھوڑ کر چپکے سے باہر نکل گئیں۔ اب شاہ نواز تھا اور اس کی ماں تھی، اور برسوں کے تخلیق شدہ فاصلے تھے جو آنسوؤں کے اس سیلاب میں معدوم ہو رہے تھے، یا شاید فاصلے تو تھے ہی نہیں، البتہ ایک دوسرے تک پہنچنے کے راستے تھے جو وقت کی گرد نے دھندلا دیے تھے۔ جانے کتنے ہی پل بالکل خاموشی سے ان سسکیوں کی سنگت میں کٹ گئے جنہیں اس نے اپنی مردانگی کے زوم میں کبھی تنہائی میں بھی اپنے لبوں تک نہ آنے دیا تھا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کے باریک لبوں پر ممتا بھری مسکراہٹ تھی اور چہرے کی جھریوں میں آنسو رواں تھے۔ ان کا ایک ہاتھ شاہ نواز کی پشت سہلا رہا تھا۔ اس نے ان کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بے حد عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اماں اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگی۔ شاہ نواز نے دیکھا نہیں مگر وہ جانتا تھا اماں کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں شدت آ گئی ہے۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، دائیں آستین سے رگڑ کر اپنا بھیگا چہرہ پونچھا اور دوسرے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔
آپ بوڑھی ہو گئی ہیں اماں جی۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ اماں جی آنسوؤں کے ساتھ مسکرانے لگیں۔ تو نے آج دیکھا ہے، میں تو کئی سال پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، اور کیا اب بھی بوڑھی نہ ہوتی؟ خوشی تو اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا اور قدرے شرارت سے بولی، لیکن اب بھی چھوٹے بچوں کی طرح روتا ہے۔ نہیں، اب نہیں روتا، اس نے تیزی اور سادگی سے کہا۔ کوئی آپ کی طرح چپ نہیں کرواتا تھا، اس لیے میں نے رونا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں سادگی تو تھی اور وہ کرب بھی جو اس نے اب تک سہا۔ اگلے کئی پل اس کرب کی نظر ہو گئے، پھر اماں جی نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا لیے۔ اولاد کو جوان ہوتے دیکھنا ماؤں کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہوتی ہے۔ بیٹوں کے قد کے ساتھ ساتھ ان کا فخر بڑھتا ہے۔ مگر میں سوچتی ہوں تم تو چھوٹے تھے تو زیادہ اچھا تھا، مار کھا کر بھی میری گود میں چھپ جاتے تھے۔ شاید تب تمہارے لیے ماں اہم تھی، بڑے ہوئے تو ماں کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ وہ گہرے دکھ سے بول رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ تو پھر پلٹ کر کبھی ہماری خبر کیوں نہ لی؟ ایسی بھی کیا ناراضی تھی شاہ نواز پتر کہ ماں باپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کیا؟ اماں جی، وہ پہلے سے زیادہ تڑپ اٹھا۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے ماں باپ کی شکل دیکھنا کیوں نہ گوارا کیا؟ خالہ سے جا کر پوچھے میری کیا حالت تھی، کتنے مشکل سے سنبھالا میں نے خود کو، کتنا تڑپا ہوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن کس منہ سے آتا؟ ابا جی نے پورے گاؤں کے سامنے مار پیٹ کر ذلیل کر کے نکالا تھا مجھے، اور کہا تھا دوبارہ گھر میں قدم رکھا تو گولی مار دیں گے۔ دنیا کے سارے ماں باپ غلطی کرنے پر اولاد کو سزا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ وہی غلطی نہ دہرائیں۔ غصے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ تم ایک مرتبہ اپنی غلطی مان کر آتے تو صحیح، کیا وہ تمہیں معاف نہ کرتے؟ یا تم اس بات کے منتظر تھے کہ تمہارے ابا جی بڑے ہونے کے باوجود تم سے معافی مانگے؟ مجھے معافی مانگنے میں آہر نہیں تھی اماں جی، لیکن میری غلطی کوئی ثابت تو کرے۔ ابا جی نے مجھے اس غلطی کی سزا دی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ میں نے ان سے غلطی نہ ہونے کے باوجود معافیاں مانگتا رہا، مگر ان کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ صرف ایک چھوٹی لڑکی کی بات پر انہوں نے یقین کر لیا، اور میں جو ان کا بیٹا تھا اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر آستین سے چہرہ پوچھا۔ کیسے آتا میں واپس؟ یہی ڈر تھا ابا جی پھر اتنا ذلیل کریں گے۔ آپ یقین کر سکتی ہیں انہوں نے جس لکڑی سے مجھے مارا پیٹا تھا اس کی ضربیں یاد نہیں ہیں مجھے۔ وہ تکلیف تو میں کب کی بھول چکا، لیکن ابا جی کے الفاظ نہیں بھولتے۔ وہ گالیاں یاد ہیں جو مجھے انہوں نے دیں، ان سب لوگوں کی نگاہوں میں جو ملامت تھی وہ بھی یاد ہے مجھے، جنہوں نے مجھے میرے باپ کے ہاتھوں پٹتے دیکھا۔ میں کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ میں سچا تھا مگر سر اٹھا کر چل نہیں سکتا تھا۔ کس سے اپنی سچائی بیان کرتا؟ لوگ مجھ پر ہنستے تھے کہ جس کے باپ کو ہی اس پر بھروسہ نہیں وہ کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ میں ایک عرصے تک گل بانو کو اپنی بربادی کا ذمہ دار تصور کرتا رہا، مگر سچ یہ ہے کہ اماں جی کہ مجھے ابا جی نے برباد کر دیا۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری عزت نفس، میری خودداری سب تار تار ہو گیا۔ میں اپنے خون کے رشتوں کے لیے ناقابل بھروسہ ٹھہرا، کسی غیر سے کیا شکوہ کرتا؟ اماں نے کرب سے لب بھینچ لیے۔ شاہ نواز بول رہا تھا اور آنسو مسلسل اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ مت رو شاہ نواز بیٹا، مت رویا نہیں کرتے، انہوں نے اس کے آنسو پونچھنا چاہے۔ رو لینے دیں اماں جی، کم سے کم اب تو رو لینے دیں۔ 10 سال میں نہیں رویا، 10 سال سے یہ لاوا اپنے اندر جمع کیا ہے میں نے، اب بھی اسے بہنے نہ دوں تو مر جاؤں گا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ 10 سال پہلے جب ابا جی نے مجھے گھر سے نکالا، میں ہر رات اس امید کے ساتھ سوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا تو میرے ماں باپ کو میری صداقت کا اعتبار آ چکا ہوگا، کوئی مجھے پکارے گا۔ لیکن دن پر دن گزرتے چلے گئے، آپ کو میری یاد آئی نہ ابا جی کو میرا اعتبار۔ 1 سال، 2 سال، حد یہ ہوئی کہ میری آس اپنی موت آپ مر گئی۔ البتہ انتظار ختم نہیں ہوا، میں اپنے ماں باپ کے لیے مر چکا تھا، کم سے کم اس بات کا غم تو منا لینے دیں اماں جی۔ اس نے اپنی بے رونق بھیگی ہوئی آنکھیں یوں ان کے چہرے پر گاڑ دیں کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کس قدر بدگمان ہو چکے ہو شاہ نواز، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے خدا نخواستہ تمہیں؟ آنسوؤں نے فکرہ مکمل نہ ہونے دیا۔ اور مجھ سے کیسی بدگمانی؟ میری مجبوری کا تمہیں اندازہ ہے۔ بیٹے پر اعتبار تھا مگر شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، لیکن تمہارا انتظار تو کیا تھا میں نے، جس حد تک ممکن ہوا انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر ابا جی کو آپ کی بات پر یقین بھی نہیں آیا ہے نا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ان کے لیے ان کے دوست کی بیٹی زیادہ قابل اعتبار تھی۔ ایسی بات نہیں ہے شاہ نواز، اماں جی نے رسانیت سے کہا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ انہیں گلبانو کی بات سچی لگی تھی، مگر اس وقت انہوں نے جو بھی کیا وہ غصے کا نتیجہ تھا، لیکن غصہ اتر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے منتظر رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ انہیں تم پر اعتبار تھا، لیکن بڑے تھے اور بڑے جھکنے میں وقت لیتے ہیں۔
انہوں نے آپ سے خود کہا؟ شاہ نواز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس کے انداز میں مسرت آمیز بے یقینی تھی۔ نہیں، وہ نظریں چرا گئیں۔ شاہ نواز نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اس کی ماں اس کو بہلا رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ آہستگی سے بولی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے چند ماہ پہلے تمہیں خط لکھا تھا اور خط لکھنے سے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ اب میں مزید تمہارا انتظار نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کے خاموش حکم کو مانوں گی اور تم سے رابطہ ضرور کروں گی۔ آپ نے مجھے خط لکھا تھا؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تمہاری بہن سے لکھوایا تھا، مگر تم نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، پھر بھی شکوہ کر رہے ہو۔ شاہ نواز کی نظروں میں گگیرا سے آئے ہوئے گلبانوں کے وہ تمام خطوط گھوم گئے جنہیں وہ کھولنے کی زحمت کیے بنا ہی پھاڑ دیتا تھا۔ شاید اماں جی کا خط بھی انہی میں سے ایک ہوگا۔ وہ متاسف ہوا مگر سر جھٹک کر بولا، پھر؟ میرا مطلب ہے جب آپ نے ابا جی سے یہ بات کہی تو انہوں نے کوئی رد عمل تو ظاہر کیا ہوگا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئے تھے۔ اور خاموش وہ تب سے ہو گئے ہیں جب سے تم نے گھر چھوڑا ہے۔ اماں جی، میں نے گھر نہیں چھوڑا، ابا جی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اماں جی گہری سانس بھر کر دیکھنے لگیں۔ انہوں نے تمہیں نکالا یا تم نے خود گھر چھوڑا؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ 10 سال میں نے اپنے بیٹے کے بغیر اور شوہر کو تعسف میں مبتلا دیکھا ہے، اور یہ صورتحال اب میری برداشت سے باہر ہے۔ کئی بیماریاں میری جان کو لگ چکی ہیں، اور صرف میں ہی کیا، تمہارے ابا جی کو سال پہلے دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ بیلا کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی، وہ گھر آئی بیٹھی ہے۔ ان 10 سالوں میں ہم پر کیا کیا قیامتیں گزری ہیں، تمہیں کیا پتہ۔ یہ دیکھو، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی کہ اپنے باپ کے کیے کی سزا ہم سب کو نہ دو۔ غلطی تو خیر ان کی بھی نہیں تھی، بس حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ تم گھر چلو شاہ نواز، اب بھی نہ گئے تو ماں کی مری ہوئی شکل دیکھنا۔ سوچ لو، ناراضی قائم رکھنی ہے یا ماں کی میت۔ وہ رونے لگی۔ مرے آپ کے دشمن، اور ناراضی کیسی؟ شاہ نواز نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ زبردستی کھول دیے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی میں خود بھی آپ سب سے ملنے کے لیے کتنا بے چین تھا۔ آپ کا خط مل گیا ہوتا تو اسی روز گاؤں پہنچ جاتا، مگر… اس نے اپنی ماں کو بازوؤں میں سمیٹ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کاش میں نے تھوڑی سی ہمت کر لی ہوتی تو یہ خاموشی ہمارے 10 سال نہ نگلتی، لیکن اب میں دیر نہیں کروں گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے لیے میں ناقابل اعتبار نہیں ہوں۔ ابا جی کو میں خود منا لوں گا اماں جی، مجھے یقین ہے جب ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگوں گا تو وہ ناراض نہیں رہیں گے۔ وہ پورا زم لہجے میں بول رہا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، اپنوں کو پا لینے کی چمک تھی۔